فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام ہو۔ ہم آپ کو فلمی دنیا کے ماضی کے فنکاروں اور ہنرمندوں سمیت فلموں کے بارے میں دلچسپ معلومات مہیا کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اس ویلاگ میں ہم ماضی کے ایک فلمی ہیرو رحمان کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈسکرپشن میں ہم چند ویڈیوز کے لنکس دے رہے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں۔ آپ ان کو ضرور وزٹ کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ رحمان ہماری فلم انڈسٹری کے ایک خبرو اور تجربہ کار اداکار تھے۔ انہوں نے 1950 کی دہائی کے اواخر میں ڈھاکہ فلم انڈسٹری میں بننے والی بنگالی فلموں سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا، جن میں متاثر کن اداکاری سے بنگالی عوام کے دل مو لیے۔ وہ برطانوی راج کے زمانہ میں بنگال کے علاقہ دیناج پور پنجا گڑھ ضلع جل پگوری میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام عبد الرحمان رکھا گیا۔ رحمان ایک سیلف میڈ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انٹر پاس کرنے کے بعد انہوں نے ڈھاکہ کے ایک مشہور ہوٹل شاہ باغ میں استقبالیہ انچارج کی ملازمت اختیار کر لی۔ رحمان اپنی خوش پوشی اور رکھ رکھاؤ کے باعث نمایاں نظر آتے تھے۔ ہوٹل میں ہر آنے والا ان کی شخصیت سے ضرور متاثر ہوتا۔ انہیں مادری زبان بنگلہ کے علاوہ اردو اور انگریزی بولنے پر بھی عبور حاصل تھا۔ شاہ باغ ہوٹل میں اکثر فلمی شخصیات کا بھی آنا جانا رہتا، جن کا رحمان نہایت خندہ پیشانی سے استقبال کرتا۔ یہیں پر کیپٹن احتشام نے رحمان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اپنی مسحور کن شخصیت کی بدولت وہ احتشام کی نظروں میں سما گئے۔ احتشام ان دنوں اپنی پہلی فلم اے دیش تمہار مار بنانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ احتشام نے رحمان کو بنگالی زبان میں بنائی جانے والی اس فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ چنانچہ احتشام نے رحمان کو فلم کے ویلن کا رول دے دیا۔ اس طرح وہ سنیما سکرین کے لیے عبد الرحمان سے رحمان بن گئے۔ اس وقت رحمان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ نوجوان رحمان نے ویلن کے کردار میں جان پیدا کرنے کے لیے سخت محنت اور اپنی بہترین صلاحیتوں سے کام لیا۔ فلم کے ہیرو خان عطا الرحمان اور ہیروئن سمیتا تھے، جبکہ اداکارہ شبنم اپنے اصل نام جھرنا کے ساتھ ایک مختصر سے کردار میں نظر آئی۔ شبنم کی بھی یہ پہلی فلم تھی۔ تکمیل کے بعد جب فلم کو 1959 میں ریلیز کیا گیا تو بنگالی عوام نے اسے بے حد پسند کیا، خصوصاً رحمان اور شبنم اداکاروں کی جوڑی کے طور پر سامنے آئے۔ احتشام بھی باصلاحیت ہدایت کار بن کر ابھرے۔ یہ وہی احتشام تھے جو بعد میں اداکار ندیم کے سسر بنے۔ اس کے بعد احتشام کے بھائی مستفیض نے جھرنا اور رحمان کو مرکزی کرداروں میں لے کر ایک اور بنگالی فلم ہارانو دن بنا ڈالی۔ احتشام نے بھی اپنی اگلی فلم راج دہانی بوکے میں رحمان کو ہیرو اور چترا سنہا کو ہیروئن لے لیا۔ دونوں فلموں میں رحمان کو ہیرو کے روپ میں بے حد پسند کیا گیا۔ ان بنگالی فلموں کے بہترین نتائج ملنے پر احتشام اور مستفیض دونوں بھائیوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے اور انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے اور اردو فلموں کے سرکٹ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں احتشام نے ایک اردو فلم چندہ بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں ہیرو کے رول کے لیے رحمان اور ہیروئن کے لیے شبنم کا انتخاب کیا گیا۔ چندہ ڈھاکہ فلم انڈسٹری میں تیار کی گئی۔ ڈھاکہ اس وقت مشرقی پاکستان کا دارالحکومت تھا۔ رحمان کے ساتھ ساتھ شبنم اور موسیقار روبن گھوش کی بھی پہلی اردو فلم تھی۔ چندہ کے گیت سرور بارہ بنکوی نے لکھے۔ 1962 میں جب فلم ریلیز کی گئی تو عوام نے اسے بے حد پسند کیا۔ یہ ڈھاکہ فلم انڈسٹری کی پہلی کمرشل فلم تھی جس نے گولڈن جوبلی منائی۔ اس کامیابی سے رحمان اور شبنم کے ساتھ ساتھ احتشام کی بھی بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ چندہ کی بے مثال کامیابی کے بعد فلم ساز FA دوسانی نے احتشام سے مل کر دوسری فلم تلاش کے نام سے بنانے کا آغاز کیا۔
جس کے ہدایت کار مستفیض مقرر ہوئے۔ تلاش میں بھی رحمان اور شبنم کی جوڑی کو مرکزی کرداروں میں لیا گیا۔ اس سوشل فلم میں رحمان نے عمدہ اداکاری کی۔ تلاش کو ڈبل ورژن یعنی اردو اور بنگالی زبان میں تیار کیا گیا، تاہم اردو ورژن کافی کمزور تھا۔ اس کے باوجود یہ فلم بھی ہٹ رہی۔ تلاش کا میوزک بھی روبن گھوش نے ترتیب دیا۔ ہیرو کے طور پر رحمان کی اوپر نیچے 2 فلموں کی کامیابی نے اس کے دماغ میں خلل ڈال دیا۔ وہ غرور کرنے لگا اور خود کو کامیاب ترین ہیرو تصور کرنے لگا۔ جن دنوں رحمان شاہ باغ ہوٹل ڈھاکہ میں ملازمت کرتے تھے، ان کی کزن کمکم نے ان سے شادی کر لی تھی، جس کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا۔ ایک مرتبہ کمکم کے نانا اس کی شادی کسی انجینئر سے کرنا چاہتے تھے اور وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے رحمان کو گھر پر بلا کر اس انجینئر سے جان چھڑانے کا کہا۔ رحمان نے نامعلوم کون سا فارمولہ استعمال کیا کہ اس کی انجینئر سے جان چھوٹ گئی۔ یہی وہ موقع تھا جب اس کے دل میں رحمان کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے، جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئے کہ اس نے رحمان کو شادی کے لیے کہا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ 1963 میں رحمان جب ہیرو کے طور پر تیسری فلم میں کام کر رہے تھے تو ان کی زندگی میں ایک ایسا خوفناک واقعہ رونما ہوا جس نے نہ صرف ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا بلکہ انہیں کیریئر کے تاریک اور ہولناک دھانے پر پہنچا دیا۔ اس کے باوجود کہ وہ لوگوں کے ساتھ بد دماغی کے ساتھ پیش آتا تھا، لوگوں نے اس سے بے پناہ ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا، جس نے ان کے قلب میں خاصی کمی کی۔ ان کی زندگی کا دھارا بدل دینے والا یہ افسوسناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ فلم پریت نہ جانے ریت کی شوٹنگ کے لیے اس وقت کے مشرقی پاکستان اور اب بنگلہ دیش کے علاقہ سلہٹ میں سفر کر رہے تھے۔ وہ جیپ کی فرنٹ سیٹ پر عالیشان انداز مگر غرور کے سرور میں بیٹھے تھے۔ ان کی ایک ٹانگ باہر کی جانب تھی۔ اس دوران ایک ٹرک نے ان کی باہر نکلی ٹانگ کو اڑا کر رکھ دیا۔ ٹرک کی ٹکر سے شدید زخمی ہونے پر انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس حادثہ میں رحمان اپنی ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا دردناک سانحہ تھا، تاہم رحمان نے پھر سے زندگی کو معمول کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہیں مصنوعی ٹانگ کا سہارا لینا پڑا جو تمام عمر ان کے جسم کا حصہ بن کر رہی۔ مصنوعی ٹانگ کی وجہ سے ان کی چال میں لنگڑا پن آ گیا۔ کوئی فلم ساز ایک لنگڑے اداکار کو فلم میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ قدرت کا انتقام تھا۔ قدرت نے غرور کرنے پر رحمان کو سزا دی تھی، جس کا احساس انہیں ہو گیا تھا۔ رحمان نے معذوری کے باوجود فلموں میں کام کے لیے کوششیں جاری رکھی مگر انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ انہی دنوں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنی ذاتی فلم بنائیں گے۔ دوست احباب نے بھی ان کے فیصلے کو سراہا۔ رحمان ایک تخیلاتی دنیا میں رہنے والا انسان تھا، اس لیے دنیا کو بھی اس نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کی دنیا محبت سے شروع ہوتی تھی اور محبت پر ہی ختم ہوتی، اس لیے ان کے تخیلات میں بہت سی کہانیاں موجود رہتی تھیں۔ ذاتی فلم بنانے کے سلسلے میں انہیں ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش آیا کہ حادثہ کے بعد ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ اداکاروں کو ان کا معاوضہ دے سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند خدا ترس لوگوں سے رابطہ کیا جو ان کے پروجیکٹ میں بلا معاوضہ کام کر سکے۔ جلد ہی انہوں نے اردو اور بنگالی زبان میں ڈبل ورژن فلم ملن بنانے کی تیاریاں مکمل کر لی، جس کی کہانی انہوں نے خود لکھی۔ دیپا وہ اداکارہ تھی جس نے انسانی ہمدردی کے تحت بلا معاوضہ ملن میں رحمان کی ہیروئن بننے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ یہ دیپا کے کیریئر کا ابتدائی زمانہ تھا۔ انہیں صف اول کی ہیروئنوں میں شمار ہونے کے لیے فلموں کی ضرورت تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی رحمان پر کمال مہربانی کرتے ہوئے ملن کے گیت بلا معاوضہ گانے کا وعدہ کیا۔ بعد ازاں
دیبا اور میڈم نور جہاں نے صرف 1 روپیہ ٹوکن معاوضے کے عوض اپنا کام مکمل کرایا۔ فنکار اور ہنرمندوں کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی رحمان کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کیا اور وہ شدت سے رحمان کی ملن کا انتظار کرنے لگے۔ رحمان نے اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے ملن میں نہایت عمدہ اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ دراصل رحمان کو یہ چیلنج درپیش تھا کہ وہ ہیرو کے روپ میں فلم سازوں پر ثابت کر سکے کہ فنی صلاحیتیں کسی جسمانی معذوری سے متاثر نہیں ہوتی۔ اس مقصد میں وہ بھرپور طور پر کامیاب ہوئے۔ فلم کی تیاری میں بنگالی فنکاروں اور ہنرمندوں نے بھی رحمان کی بھرپور مدد کی۔ ملن کی فلم ساز رحمان کی بیوی کمکم تھی۔ موسیقار خان عطاء الرحمان تھے۔ ملن مکمل ہونے کے بعد دسمبر 1964 میں ریلیز کر دی گئی، جس کا عوام نے بھرپور استقبال کیا، جس کے نتیجہ میں فلم ہٹ ہو گئی۔ ملن کی شاندار کامیابی کے بعد فلم ساز رحمان کو مصنوعی ٹانگ کے ساتھ بھی ہیرو تسلیم کرنے لگے۔ رحمان نے دیبا کے ساتھ مل کر زبردست اداکاری کی۔ 1965 میں ریلیز ہونے والی ڈھاکہ بیسڈ بنگالی اور اردو میں ڈبل ورژن فلم بہانہ میں رحمان کو بنگالی اداکارہ کبوری کے مقابل ہیرو لیا گیا۔ فلم ساز و ہدایت کار ظاہر ریحان نے بہانہ کی تقریباً تمام تر شوٹنگز کراچی میں کی۔ اس دوران رحمان نے ملن فلمز کے نام سے اپنا ایک فلمی ادارہ بھی بنا لیا، جس کے بینر تلے انہوں نے اپنے اگلے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا اور ایندھن کے نام سے فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سوشل فلم کے ہدایت کار وہ خود تھے۔ اداکارہ رشما کے مقابل ہیرو کا کردار بھی ادا کیا۔ موسیقار سوبل داس کی دل چھو لینے والی دھنوں پر خوبصورت گیت تخلیق کیے گئے، جن میں احمد رشدی کا گایا ایک گیت بے کل رات بتائی بے چین دن گزارا، جو رحمان پر فلم بند کیا گیا، بے حد پسند کیا گیا۔ اس کے باوجود ایندھن کامیابی کا ایندھن نہ بن سکی۔ یہ فلم 1966 میں ریلیز کی گئی۔ فلم کی ناکامی رحمان کے حوصلے پست نہ کر سکی اور وہ پہلے سے زیادہ جوش و جذبہ اور توانائی کے ساتھ اپنے اگلے پروجیکٹ پر مصروف ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ رحمان کو جھرنا سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ کبھی اس کا برملا اظہار نہ کر سکا۔ وہ جھرنا سے شبنم بن گئی تو رحمان پھر بھی اس کی قربت کے لیے اسے اپنی فلموں میں کاسٹ کرتے رہے۔ شبنم نے کبھی رحمان کی محبت کو محسوس ہی نہ کیا، نہ اسے کوئی جواب دیا، جس سے یہ رحمان کی یک طرفہ محبت بن گئی تھی۔ انہی دنوں موسیقار روبن گھوش اور شبنم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ ملن فلمز کے بینر تلے رحمان نے اپنے نئے پروجیکٹ کا نام درشن رکھا۔ ہیروئن کے کردار میں انہوں نے پھر شبنم کو لیا۔ یہ ایک رومانٹک اور میوزیکل فلم تھی۔ درشن کا میوزک گلوکار بشیر احمد نے ترتیب دیا۔ اس فلم میں ریشما اور جلیل افغانی کے علاوہ روبن گھوش نے بھی ایک مہمان کردار ادا کیا۔ درشن میں تقریباً 8 گیت رحمان پر پکچرائز کیے گئے، جن میں بشیر احمد کا گایا مقبول عام گیت دن رات خیالوں میں تجھے پیار کروں گا بھی شامل تھا۔ اسی دوران فلم ساز و ہدایت کار محسن نے رحمان کو نسیمہ خان کے مقابل اردو فلم گوری میں ہیرو لیا۔ گوری کو 1968 میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا، مگر دیکھنے والوں کی جانب سے پذیرائی نہ ملنے پر فلاپ ہو گئی۔ درشن کی کامیابی کے بعد ایک مرتبہ پھر رحمان کا دماغ چل گیا اور خود کو سپر ہیرو سمجھنے لگا۔ اس نے شبنم سے خواہ مخواہ لڑائی کر دی۔ بات بڑھتی بڑھتی رک گئی کیونکہ نگار ایوارڈز کے الیاس رشیدی نے دونوں میں صلح کرا دی۔ رحمان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ وہ فارمولہ فلموں سے ہٹ کر نئے اور اچھوتے موضوع پر فلم تخلیق کرے۔ اگرچہ شبنم اور ان کی جوڑی سینما سکرین پر مقبول ہو چکی تھی، مگر نہ جانے رحمان کے دماغ میں کیا آیا کہ اس نے اپنی اگلی فلم جہاں باجے شہنائی میں شبنم کی بجائے بنگالی اداکارہ سچندا کو اپنے ساتھ ہیروئن کے کردار میں لے لیا۔
فلم تکمیل کے بعد 1968 میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ لوگوں نے سچندہ کو رحمان کے ساتھ بالکل پسند نہ کیا۔ ایک تو یہ مشکل کہانی پر مبنی تھی جس میں خواص کے لیے زیادہ دلچسپی نہ تھی، دوسرا سچندہ شبنم کی جگہ پر کرنے میں ناکام رہی۔ اس فلم کی ہدایات رحمان نے خود ہی دی۔ فلم کی ناکامی نے رحمان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ عقل کل نہیں اور نہ ہی لوگ ان کے فیصلوں کو پذیرائی بخشتے ہیں۔ نظر الاسلام نے فلم ساز و ہدایت کار کی حیثیت سے بنگالی اور اردو زبان میں ایک ڈبل ورژن فلم پیاسا میں رحمان اور سچندہ کو ہیرو اور ہیروئن کے روپ میں پیش کیا۔ پیاسا 1969 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر کامیابی نہ سمیٹ سکی، جہاں باجے شہنائی کی ناکامی کے بعد رحمان نے نئی اردو رومانٹک فلم کنگن شروع کی جس کے فلم ساز اور ہدایت کار وہ خود تھے۔ حسب سابق رحمان نے ہیرو کا رول ادا کیا جبکہ ہیروئن کے روپ میں سنگیتا کو پیش کیا گیا۔ کنگن سنگیتا کی بطور ہیروئن پہلی فلم تھی۔ رحمان کو اس فلم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ جب اسے نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو عوام نے اسے بھی پسند نہ کیا۔ اسی سال ڈھاکہ میں بنائی جانے والی ہدایت کار خان عطاء الرحمان کی بنگالی فلم جوار بھاٹا میں رحمان شبنم کے ساتھ ہیرو آئے۔ کنگن کی ناکامی کے بعد رحمان نے ذاتی پروڈکشن سے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ اوپر نیچے ان کی 2 فلمیں ناکام ہو چکی تھیں، لیکن بطور ہیرو ان کی 4 فلموں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس دوران فلم ساز بابو بھائی نے رحمان کو ان کے لیے ایک اردو فلم بنانے کے لیے کہا، چنانچہ رحمان نے چلو مان گئے کے نام سے فلم شروع کی جس کے ہیرو اور ہدایت کار وہ خود تھے، جبکہ شبنم کو ہیروئن کے طور پر لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ شبنم کسی وجہ سے رحمان سے ناراض ہو گئی تھی۔ جب ان کی شبنم سے صلح ہوئی تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی نئی فلم کا نام چلو مان گئے رکھ لیا۔ بدقسمتی سے عوام نے اس فلم کو بھی پذیرائی نہ بخشی۔ رحمان نے اپنی جسمانی معذوری کو کبھی اپنے عزم اور مقصد پر حاوی نہ ہونے دیا، اسی وجہ سے وہ فلمی نشیب و فراز سے گزرتے گئے۔ وہ گزشتہ 1 دہائی سے ہر سال ایک آدھ فلم میں تواتر سے فلمی سکرین پر نظر آ رہے تھے۔ 1971 میں رحمان اداکار و فلم ساز ایجاز دورانی کی اردو فلم دوستی میں سائیڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے۔ دوستی کے ہدایت کار شریف نیر تھے۔ ایجاز اور شبنم نے مرکزی جوڑی کے طور پر کام کیا۔ علی سفیان آفاقی کی لکھی دوستی نے باکس آفس پر سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ اس کے تقریباً تمام گیت مقبول ہوئے۔ موسیقار اے حمید کے میوزک پر نور جہاں کے گائے اس گیت چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے کو بے حد پسند کیا گیا۔ سچویشن کے مطابق شبنم رحمان سے ایجاز کے لیے چٹھی لکھنے کی درخواست کرتی ہے۔ اس کے بعد 1 سال کے وقفہ سے رحمان 1973 میں ریلیز ہونے والی ہدایت کار اقبال اختر کی فلم نادان میں اہم رول میں نظر آئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ نادان کی کہانی بھی رحمان نے لکھی۔ نشو اور ندیم نے مین رول ادا کیے جبکہ دوسرے اداکاروں میں رحمان، لہری، قوی اور نرالا تھے۔ فلم کا ٹائٹل رول ندیم نے ادا کیا۔ نادان نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی جس سے گزشتہ پے در پے ناکامیوں کے سبب رحمان کی مشکلات میں کافی کمی آئی۔ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے باوجود رحمان نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے ساتھ اپنے مستقبل کو جوڑے رکھا اور کئی دوسرے فنکاروں اور ہنرمندوں کی طرح انہوں نے پاکستان میں اپنا کام جاری رکھا۔ ہدایت کار نظر الاسلام، موسیقار روبن گھوش اور اداکارہ شبنم بھی پاکستان ٹھہرنے والوں میں شامل تھے۔ کہتے ہیں رحمان صرف شبنم کی محبت کی خاطر ادھر ٹھہرے تاکہ انہیں محبوب کا دیدار حاصل ہوتا رہے۔ 1974 میں ریلیز ہونے والی ہدایت کار ایم اے رشید کی سوشل فلم تم سلامت رہو میں رحمان ایک سپورٹنگ کردار میں نظر آئے۔ یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی۔ 3-4 سال کے وقفہ کے بعد رحمان نے دوبارہ ذاتی پروڈکشن کا آغاز کیا اور چاہت کے عنوان سے ایک اردو سوشل اور رومانٹک فلم بنانا شروع کی۔ چاہت کے فلم ساز اور ہدایت کار رحمان خود ہی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شبنم کے مقابل ہیرو کا کردار بھی ادا کیا۔
موسیقار رابن گوش نے محبت کی چاشنی سے لبریز گیتوں کو دل موہ لینے والا میوزک دیا، خصوصاً خواجہ پرویز کا لکھا اور مہدی حسن کا گایا پیار بھرے دو شرمیلے نین ہر زبان پر تھا، جو شبنم اور رحمان پر فلمایا گیا۔ ان پر پکچرائز کیے گئے ایک اور گیت ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکارے گیت ہمارے نے تو مقبولیت کی حدوں کو چھو لیا۔ اس گیت کی وجہ سے گلوکار اخلاق احمد کو فلمی دنیا میں پہچان ملی۔ چاہت کو فلم دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا اور مقبولیت کے اعتبار سے باکس آفس پر یہ ہٹ رہی۔ چاہت 1974 میں ریلیز کی گئی۔ اسی سال کی اردو رومانٹک فلم ساون آیا تم نہیں آئے میں رحمان نے ندیم اور شبنم کی مرکزی جوڑی کے ساتھ کام کیا، مگر فلم فلاپ ہو گئی۔ 1974 میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی دو اور فلموں میں بھی رحمان نے کام کیا، جو ہدایت کار سبطین فاضلی کی دو تصویریں اور فلم ساز مولانا ہپی اور ہدایت کار ایس ٹی زیدی کی دھماکہ تھی۔ دونوں فلموں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چاہت کی کامیابی کے بعد رحمان نے بطور فلم ساز و ہدایت کار اگلی رومانٹک اور میوزیکل فلم دو ساتھی شروع کی۔ اس فلم کی کہانی بھی انہوں نے خود لکھی۔ اس میں بھی ان کی ہیروئن شبنم تھی، جبکہ موسیقار رابن گوش تھے، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر دل کو چھو لینے والے میوزک ترتیب دیا، خصوصاً اخلاق احمد کے گائے یہ گیت دیکھو یہ کون آ گیا پن کے نشہ چھا گیا اور کیسے وہ شرمائے جیسے میگا چائے بہت مقبول ہوئے، جو رحمان اور شبنم پر پکچرائز کیے گئے۔ دو ساتھی کو 1975 میں ریلیز کیا گیا اور یہ اوسط درجہ میں کامیاب رہی۔ اسی سال ہدایت کار ایس ایم یوسف کی اردو فلم نیک پروین میں بھی رحمان نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ فلم بھی درمیانے درجے میں کامیاب ہوئی۔ پھر 3 سال انہیں کوئی فلم نہ ملی اور نہ ہی انہوں نے کوئی ذاتی پروڈکشن شروع کی۔ 1978 میں ریلیز ہونے والی ایم اے رشید کی فلم ملن میں رحمان نے محمد علی اور شبنم کی مرکزی جوڑی کے ساتھ کام کیا۔ دیگر اداکاروں میں نیر سلطانہ، عشرت چودھری اور قوی شامل تھے۔ ملن باکس آفس پر ہٹ ثابت ہوئی۔ اسی دوران رحمان نے لگن کے نام سے ایک سوشل اور رومانٹک فلم بنانے کا فیصلہ کیا، چونکہ یہ وہ دور تھا جب اردو فلم سازی ہچکیاں لے رہی تھی، جبکہ تشدد اور جنگ و جدل پر مبنی پنجابی ایکشن فلمیں زور پکڑ رہی تھیں۔ لگن میں انہوں نے اداکارہ بابرہ شریف کو اپنے مقابل ہیروئن لیا، لیکن جب 10 اپریل 1981 کو فلم ریلیز ہوئی تو اسے بری طرح ناکامی ہوئی، کیونکہ دیکھنے والوں کا مزاج بدل گیا تھا۔ ایکشن پسند کرنے والی ایک نئی نسل سینما گھروں کا رخ کرنے لگی تھی۔ دوسری جانب عمر بڑھنے کے ساتھ رحمان میں جوانی والی جاذبیت نہیں رہی تھی۔ اسی سال ہدایت کار شریف علی کی اردو ایکشن مگر ناکام فلم 100 رائفلز میں وہ ایک اہم کردار میں نظر آئے۔ اس فلم میں ان کے چہرے میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی دم توڑتی اردو فلم سازی میں اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے رخت سفر باندھا اور ہمیشہ کے لیے بنگلہ دیش منتقل ہو گئے۔ کئی سال بعد ان کی محبت شبنم اور روبن گوش بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد بنگلہ دیش چلے گئے۔ رحمان کو اپنے منفرد انداز اداکاری کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈھاکہ منتقل ہونے کے بعد رحمان نے دوبارہ بنگالی فلموں میں کام شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش میں انہیں 1982 میں بنائی جانے والی بنگالی فلم دیوداس میں معاون اداکار کے طور پر بہترین اداکاری کرنے پر ایوارڈ دیا گیا۔ پاکستان میں انہیں بہترین اداکاری پر نگار ایوارڈ مل چکا تھا۔ اسی دوران انہیں کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ ایک مرتبہ ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی، جس سے وہ جلد صحت یاب ہو گئے۔ رحمان ایک صاحب طرز اداکار تھے۔ ان کی تقریباً تمام فلموں کا موضوع رومانس تھا۔ وہ رومانٹک اور ڈرامہ کہانیوں کو پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ شاید ان کے دل میں کسی کی چاہت اور محبت تھی کہ وہ کبھی اس موضوع سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے مصنوعی ٹانگ کی کمزوری کو ہمیشہ اپنی اداکاری کے ذریعے چھپائے رکھا۔ فلموں میں وہ چلنے کے سین فلمانے سے پرہیز کرتے، اسی وجہ سے فلم بینوں کو ان کے لنگڑے پن کا احساس نہ ہوتا۔ بیماری کی وجہ سے رحمان 68 سال کی عمر میں
18 جولائی 2005 کو ڈھاکہ میں انتقال کر گئے۔